السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ کیا اس وظیفے کو ہم فجر کی اذان کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں، ہم اس وظیفے کو فجر کی اذان کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے اس وظیفے کے پڑھنے کا جو وقت ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے، یعنی اس درمیان میں جو ہے آپ اس وظیفے کو پڑھا کریں۔ اور فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق کے بعد ہی دی جاتی ہے، طلوع فجر کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ تو جب اذان کے فوراً بعد آپ اس کو پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے اس وظیفے کو اس کے وقت کے اندر ہی پڑھا ہے۔ اذان کے فوراً بعد پڑھے یا سنت پڑھنے کے بعد پڑھے، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ دونوں ٹائم جو ہے بالکل وقت کے اندر ہی ہے۔ لہٰذا جب آپ اس وظیفے کو فجر کی اذان کے فوراً بعد پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے وقت کے اندر ہی پڑھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الی ان تصلی الصبح، یعنی اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھو طلوع فجر اور فجر کی نماز کے درمیانی وقت میں۔ تو اس درمیان میں فجر کی اذان بھی آ جاتی ہے، اس درمیان میں فجر کی سنتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو آپ اس وظیفے کو فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھیں، فجر کی سنتوں کے بعد پڑھیں، یا اسی طرح فجر کی اذان سے پہلے پڑھیں یا فجر کی اذان کے فوراً بعد پڑھیں۔ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال اس وظیفے کے متعلق آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔